وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم قابل صد احترام سامعین کرام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو بیان کیا جائے بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا ہے
اللہ رب العزت ہمارا آج کا سننا سنانا قبول فرما کر کے ہم تمام کو جنت الفردوس بھی عطا فرمائے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس مبارک مہینے کا ایک عشرہ مکمل کر چکے ہیں اور دوسرے عشرے میں شامل ہو چکے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں درد دل سے آمین کہیے گا۔ یا اللہ، جو ایام گزر چکے، جو عبادات اس میں ہم کر چکے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو عاجزانہ التجا ہے اللہ اپنی رحمت سے وہ معاف فرما دے، اور جو ایام باقی ہیں التجا ہے کہ یا الہ العالمین ان ایام میں تجھے راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ سے اظہار خیال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، انسان جب تلک اس دنیا میں ہے، انسان کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مشکلات و مسائل یہ عام سی چیز ہے۔ جس انسان کو ذرا ٹٹولو جھنجھوڑو، آپ کو وہ کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا نظر آئے گا۔ ہر انسان نوعیت تبدیل ہو سکتی ہے، پریشانی مختلف ہو سکتی ہے، مصیبت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمام تر مصائب اور پریشانی سے محفوظ ہوں۔ کسی کو دولت کی پریشانی ہے، اس کے پاس ہے نہیں، کسی کے پاس ہے اسے سنبھالنی نہیں جا رہی، اسے یہ پریشانی، اسے لٹ جانے کا خطرہ ہے، یہ پریشانی، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، یہ پریشانی، اور کسی کے پاس اولاد ہے وہ نافرمان ہے، یہ پریشانی۔ کوئی شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی شادی کروا کے پریشان ہے، کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے، کوئی صحت کے لیے پریشان ہے۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ پریشانی اور تکلیف آ جانے کے بعد وہ کم نہیں ہو رہی، دن بدن اس میں اضافہ ہو رہے، کمی نہیں آ رہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ پریشانی آئی ہے تو ختم ہو جانی چاہیے، ختم نہیں ہو رہی، دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت پر واویلا تو ضرور کرتے ہیں،
شکوہ تو ضرور کرتے ہیں، شکایت تو ضرور کرتے ہیں، اللہ سے شکوے شکایت ضرور کرتے ہیں، لیکن اس پر ہم صبر نہیں کرتے، ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر صبر کیا جائے اس پریشانی اور مصیبت پر تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، اور اگر مصیبت اور پریشانی پر صبر نہیں کرتے، واویلا کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، تو مجھے ایمان سے بتاؤ شور شرابہ کرنے سے کیا وہ مصیبت دور ہو جائے گی؟ بولو تو صحیح ہے، نہیں ہوگی نا۔ شور شرابہ کرنے سے، واویلا کرنے سے، لوگوں کو بتانے سے، چیخنے سے، پکارنے سے، اونچی اونچی رونے سے پریشانی بولو دور ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بچے سے غلطی ہو جائے تو باپ بچے کو بلاتا ہے، بات سن ادھر۔ اچھا وہ بچہ باپ کے پاس آیا ہے تو بچے کو پتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو باپ اس کو کہتا ہے کہ تجھے میں نے منع کیا تھا یہ غلطی نہ کرنا، پھر غلطی کی ہے۔ اچھا اب اگر یہاں پہ وہ کہہ دے کہ جی باجی غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں، تو باپ کہے گا ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ خاموشی سے کھڑا ہے، باپ کہتا ہے تجھے منع کیا تھا نا یہ غلطی نہ کرنا، پھر کی؟ یہ خاموشی سے کھڑا ہے، باپ کہتا ہے اچھا سوری کر، چل معافی مانگ، یہ خاموشی سے کھڑا ہے، بات نہیں مان رہا۔ اب باپ کیا اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑے گا، دو تھپڑ ماروں گا تجھے، کر سوری، تو وہ پھر نہیں کر رہا، سختی بڑھتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ تھپڑ لگا دیتے ہیں، بتا آئندہ کرے گا غلطی، یہ پھر نہیں بولتا، باپ دوسرا تھپڑ مارتا ہے ادھر سے، بتا کرے گا غلطی، یہ پھر نہیں بولتا، تو تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ اور بعض سمجھدار بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو بچے نے غلطی کی، اس کے باپ نے کہا ادھر آ، تو وہ پہلے ہی رونے لگ گیا، وہ پہلے ہی رونے لگ گیا، روتا ہوا باپ کے پاس آ رہا ہے، تو باپ نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے جا تجھے معاف کیا۔ بات سمجھیں کہ جب انسان اللہ کے سامنے رونے لگ جاتا ہے نا اور صبر کرتا ہے، اللہ کے سامنے رو، دنیا کے سامنے نہ رو، دنیا تو تماشا دیکھتی ہے، انسان رو رہا ہو تو دنیا کہتی ہے بے وقوف ہے، پاگل ہے، روئی جاتا ہے، متوجہ بھی، اور اگر ہنس رہا ہو تو دنیا پھر بھی یہی کہتی ہے پاگل طرح سی جاتا ہے، دنیا نہیں چھوڑتی، دنیا کے سامنے رونے کا فائدہ نہیں ہے، اگر رونا ہے تو اللہ کے سامنے رو، تو ایک آنکھ سے آنسو بہائے گا، رب کائنات کی قسم تیری آنکھ کا آنسو تیری گال پہ بھی ابھی نہیں گرے گا، اللہ تیرے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے گا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے، انسان جب صبر نہیں نہ کرتا تو اس کی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، اور جب صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے بتاؤں؟ اپنی بات نہیں کرتا، رب کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن تو بتا کیا ہوتا ہے، تو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن سے محبت اتنی ہلکی نہیں، ذرا قرآن سے محبت کا ثبوت ہو، یہ دیواریں بھی گواہ رہیں قیامت کے روز کہ یہ قرآن سے محبت کرنے والے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا، رب کا قرآن ہے، فرمایا تجھے تکلیف آ گئی، تجھے پریشانی آ گئی، تجھے مصیبت آ گئی، تجھے مصیبتوں نے گھیر لیا، کرنا کیا گئی؟ فرمایا آمنوا استعینوا، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اور مدد طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
فرمایا صبر بھی کرنا ہی، ہاتھ باندھ کر کے نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے قیدی اور غلام بن کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ آمن السعین بالصبر والصلاۃ، صبر بھی کر، اللہ کے سامنے غلام بن کر کے، قیدی بن کر کے کھڑا ہو جا، اللہ سے مدد مانگ، ہوگا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا ہوگا کہ اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا، اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا، صبر کرنے والوں کے اللہ بولو ساتھ ہو جائے گا۔ مجھے ایمان سے بات بتاؤ، ہر برس پورا کے رہنے والوں، جس کے ساتھ اللہ ہو، کائنات مل کر کے اسے نقصان، بولو یقین ہے؟ ساری کائنات مل جائے، اللہ تیرے ساتھ ہے، ساری کائنات مل کر کے تیرا ایک بال بھی بنکا نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ ساتھ نہیں ہے نا تو ساری کائنات مل کر کے تجھے ایک ذرے کا فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ عمل تو چھوٹا سا ہے، صبر، بس زبان کو تالا لگا لینا ہے، زبان کھولنی ہے تو اللہ کے سامنے کھولنی ہے، اپنی تکلیف بتانی ہے تو اللہ کو بتانی ہے، اگر رونا ہے تو اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اگر مانگنا ہے تو اللہ کے سامنے رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرنا ہے کہ یا اللہ میں تو بدکار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، میں تو نکما ہوں، پر ربا تو اعلیٰ ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ تو معاف کر۔ ہاں بس یہ چھوٹا سا عمل ہے، کر لیں گے تو یقین کریں زندگی کے سارے مصائب اور پریشانیاں اور ساری مشکلات اللہ دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی کیوں ہیں؟ ان کے آنے کا سبب کیوں ہے؟ کیوں اللہ یہ تکالیف دیتا ہے؟ یہ بھی رب کا قرآن ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، رب کا قرآن فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ خالق کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، صبر کرو، اپنے آپ کو صبر میں لاؤ، صبر کا دامن پکڑے رکھو۔ خالق کائنات نے فرمایا، اور کرنا کیا ہے؟ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا ڈر دل میں بٹھانا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، تو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون۔ لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ذوق کم ہوتا جا رہا ہے، ذرا پھر بولے سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے نا، صبر کرو گے اور مجھ سے ڈرو گے، تو خالق فرماتا ہے لعلکم تفلحون، یہ اس لیے کرواتا ہوں تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامران ہو جاؤ۔ اور جس کو جنت ملی وہ کامیاب۔ رب نے کیا کہا قرآن میں؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ خالق کائنات نے فرمایا جنتی اور جہنمی کبھی برابر بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو جنتی ہیں وہ تو کامیاب لوگ ہیں، فائزون، وہ تو کامیاب اور کامران لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی، فلاح، کامیابی، کامرانی
کس میں ہے؟ صرف صبر. چھوٹا سا عمل ہے جو آج سبق آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. میں نے بھی اپنے اساتذہ سے پڑھا، یاد کیا ہے وہ سبق، آپ کو سنا رہا ہوں کہ صرف صبر کرنا ہے. وہ مشکل مال کی ہو تو صبر کرنا ہے، وہ مشکل اولاد کی ہو تو صبر کرنا ہے، وہ مشکل پریشانی کوئی نہیں ہو بس صبر کرنا ہے. آؤ رب کا قرآن تمہیں اور سناتا ہوں. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. آپ کو پتہ ہے مجھے قرآن سے محبت ہے الحمدللہ، آپ کو بھی سب کو ہے؟ بولو. تو میں قرآن کی محبت کا تقاضا قرآن پڑھ رہا ہوں تو آپ سن کر کے ذرا محبت کے پھول نشاور کرو، کہو سبحان اللہ. یہ داد آپ نے مجھے نہیں دینی، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ داد مجھے نہیں ہے، یہ داد رب کے قرآن کو ہے، یہ اللہ کے قرآن کو داد ہے. میری کیا اوقات ہے میں اپنے لیے داد مانگوں؟ میں رب کے قرآن کے لیے داد مانگتا ہوں اور یہ تقاضا کرتا ہوں جتنی قرآن کی عظمت زیادہ ہے اتنی تو داد نہیں دے سکتے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنی تو دے سکتے ہیں نا. خالق کائنات نے فرمایا، خالق کا قرآن، رب کا کلام فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. خالق نے فرمایا وہ انسان جو صبر کرتا ہے، صبر کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اپنی زندگی میں صبر کو شامل کر لیتے ہیں. فرمایا اجرہم اللہ اس کو اجر دیتے، اللہ اس کو ثواب دیتے. کتنا دیتے؟ فرمایا بغیر حساب، زندہ حساب ہی کوئی نہیں. اللہ اتنا اجر دیتا ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. رب کا قرآن ایک اور مقام. خالق نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. خالق کائنات نے فرمایا ایسے انسان جو صبر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے مانگنے لگتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرتے رہتے ہیں، اپنی مشکل کو برداشت کرتے رہتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا میں ایسے انسانوں کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجتا ہوں، مدد کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتوں کی تعداد کم نہیں. فرمایا 3,000 کی تعداد فرشتے مدد کے لیے اتر جاتے ہیں. کم کریں، سمجھ نہیں آ رہی، شور ہو گیا. مدد کے لیے کتنے فرشتے اترتے ہیں؟ 3,000. 1-2 فرشتوں کی تو بات ہی نہیں ہے. صبر کرنے والے لوگ صابرون اور مدد کے لیے 3,000 فرشتوں کی جماعتیں اتر رہی ہیں. سبحان اللہ. میرے محترم سامعین، لفظ چھوٹا سا ہے صبر، اور اس کے معاملات، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کے انعام، واہ سبحان اللہ کتنا بڑا. 3,000 فرشتوں کی جماعت اس بندے کی مدد کے لیے اترتی ہے جو انسان صبر کرتا ہے. میں قربان سبحان اللہ. آؤ قرآن کا ایک اور مقام. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. 'الدار'.
کھچے گیا تو آڈا کری کتے کھچے گیا تو آڈا کری نا تسی تو بولو یار میرا تو کھچے گیا تو آڈا کری نا تھوڑا برقرار ہے ماشاءاللہ بولو ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اللہ کریم نے فرمایا تم پر سلام ہو آئے ہم یہاں سلامتی بھیجتے ہیں اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن پہ اللہ سلام بھیجتا ہے فرمایا تم پر سلام ہو سلام علیکم ان لوگوں پر اللہ کا سلام ہو کون سے لوگ ہیں فرمایا بما صبرتم جو مشکل آ جائے پریشانی آ جائے تکلیف آ جائے وہ اللہ کے سامنے صبر کرتے ہیں پہلا انعام کیا ہے اللہ سلام بھیج رہا ہے فرمایا سلام علیکم ان پر سلامتی ہے اور دوسرا انعام کیا ہے فرمایا فنعم عقبى الدار اللہ نے اس کا بڑا بہترین بدلہ رکھا ہوا ہے واہ سبحان اللہ اللہ اکبر لوگوں خالق کا قرآن انسان کو تکلیف پریشانی مسائل جو آتی ہے 5 قسم میں آتی ہے 5 قسم کی تکلیف انسان کو پریشان کرتی ہے انسان مبتلا ہوتا ہے اور کون سی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خالق کائنات نے فرمایا میں آزماتا ہوں میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہوں کبھی بھوک دے کر کے کبھی پریشانی دے کر کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کبھی کاروبار تباہ کر کے کبھی مال و دولت خراب کر کے کبھی پھلوں کا نقصان دے کر کے اللہ کہتے میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں میرے بندے جو صبر کر جائیں جو صبر کا دامن پکڑ لیں جو صبر کا دامن سمیٹ لیں اور معاملہ نہ کریں میں میرے لاڈ پیغمبر میرے محبوب پیغمبر ایسے خوش نصیب لوگوں کو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ایسے خوش نصیب لوگوں کو بشارت دے دو خوشخبری دے دو کس چیز کی جنت کی خوشخبری سبحان اللہ بشارت کس چیز کی ہے جنت کی بشارت ہے سبحان اللہ عمل کیا ہے بولو صبر کرنا کیا ہے صبر اچھا بعض لوگ ایسا صبر نہیں کرتے کہ رو رو کے پٹ پٹ کے سارا محلہ سے چک لینا ہے ہائے 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 رو رو کے سارے محلے کو اب آزار کیا ہوا ہے تو جدو تھک گئے نا گلا تھک گیا ہے ہم آواز نکلے جو بھی رہی نہیں پھر آگے اچھا پہنا تنو تو میرا صبر ہی ہے ہوتا ہے تمہارے معاشرے شور کر کر پورے محلے کو تنگ کر دیا ہے جو تھک گیا اچھا ہم تنو میرا صبر ہی ہے ایسا صبر نہیں ہوتا جب تکلیف آئے تو خاموش تکلیف آئے تو کسی کو نہ بتا رونا ہے تو رب کے سامنے رو دنیا میں کوئی تیری تکلیف دور کرنے والا نہیں اگر تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ اکبر آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما يمحو اللہ بہ الخطایا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المقاره
وَقَسْرَةُ الْخُطْيَانِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں آپ کو ایسی خبر نہ دوں کہ ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، تمہارے درجے بھی بلند ہو جائیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا ہوگا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، جلدی بتائیں۔ اچھا میں حضور کی سنت پوری کرتے ہوئے آپ سے سوال کروں کہ بھائی آپ کو ایسی خبر دوں جس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں؟ دوں یار بولو تو صحیح نا یار، ستے نہ رہو تھلے ذرا بولو تو صحیح۔ تسی آگے مولوی نے روزے دی حالت کلیاں کھپائیے، آپ نہ کھپائیے پر میں تمہیں بھی نال کھپانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تمہیں ایسے عمل بتاؤں جس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، تمہارے درجے بھی بلند ہو جائیں۔ میں حضور کی سنت پوری کرتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ بتاؤں حضور نے کیا فرمایا؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَمَا قَالَ إِسْبَابُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَقَارِهِ۔ آقا کائنات نے فرمایا پہلا عمل ہو گئی کوئی انسان وضو کرے اور سردی کی رات ہو، ٹھنڈ کی رات ہو، ٹھنڈ کی رات میں صبح صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، میرے محبوب نے فرمایا اور صبر کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے صبر کرے۔ آقا نے فرمایا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کے درجات بھی بلند کر دیتے ہیں۔ پسند آیا عمل؟ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، مشکل تو نہیں ہے زیادہ؟ مشکل ہے ہوں نہیں بولے، نہیں مشکل تو ہے، ایڈا وڈا انعام ایویں تو نہیں نا میرا، مشکل تو ہے کہ فل ٹھنڈ ہوئے، دسمبر جنوری کی ٹھنڈ ہوئے اور صبح صبح ٹھنڈے پانی کا وضو کرنا کام تو مشکل ہے کہ ہر مشکل کے بعد کوئی انعام ملتا ہے۔ مشکل ہے تو اتنا بڑا انعام ہے نا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعہ پیار صرف ایک بابا جی کو ہی آتا ہے اور کسی کو پیار نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ پہلا عمل یہ ہے کہ سردی کی ٹھنڈ کی رات ہو اور صبح وضو کرے ٹھنڈے پانی سے، اللہ خطائیں بھی معاف کرتا ہے، اللہ اس کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل آقا کائنات نے فرمایا وَقَسْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان کثرت سے مسجد میں آئے، کثرت سے مسجد میں آئے، مسجد سے رجوع کرے، مسجد میں آیا کرے۔ ہاں ہم بھی مسجد میں آتے ہیں جب کوئی مشکل آ جاتی ہے، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جب مشکل اور پریشانی آتی ہے میں جو فرض نماز بھی ہے نا پڑھتا وہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے علامہ صاحب ذرا دسو تہجد نہیں رکھتا کہ نہیں ہوں ہیں، پھر تہجد بھی یاد آ جاتی ہے، پھر اشراق بھی یاد آ جاتی ہے، اور جب مشکل دور ہو جاتی ہے فرض بھی جاتی رہتی ہے۔ کیوں بھئی ایسا ہی عمل ہے۔ بعض ایسے بھی نمازی جو صرف رمضان کے رمضان نمازی ہیں، وہ رمضان میں تو بڑا نظر آتے ہیں، بعد میں نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا کہ جی وہ جو پچھلے سال رمضان میں لاپتہ اور اغوا ہو گئے تھے نا لوگ، وہ اس سال مل گئے، وہ اس سال نظر آ گئے مسجدوں میں، پچھلے سال عید والے دن جو اغوا لوگ ہوئے تھے وہ اس سال نظر آ گئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اسی سارا سال ہی نظر آتے رہیے۔ بولی بول رہے ہو کہ دھیانہ ہی نہ پیسے بولو تو صحیح یار۔ تو علی تو ماشاءاللہ آمین ہم تسی تو ماشاءاللہ دے رہے ہیں سیدھا چلائے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بزرگوں سے رونق ہے مسجدوں کی۔ تم نوجوانوں پہ مسجدوں کو چھوڑ دیں نا تو مسجدیں ویران ہو جائے۔ یہ بزرگ ہی ہیں جو مسجد آباد کرتے ہیں، تہجد کے وقت بھی بزرگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہر فرض نماز میں پہلی صف میں بزرگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، رات کو بھی بزرگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت بزرگ مسجد میں نظر آتے ہیں۔ یہ بزرگ ہی ہے جو مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نوجوانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا آگے آگے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے، آگے آگے ہو جائیں۔
تھوڑی سی تکلیف کریں, آگے ہو جائیں شاباش, آگے ہو جائیں, آگے ہو جائیں, پیچھے آنے والے کو جگہ مل جائے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھے. سبحان اللہ. دوسرا عمل کیا ہے؟ کثرت سے مسجد میں آنا, مسجد سے دل لگا لینا. اور ایک حدیث یاد آئی, سناؤ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں نا, یہ مسجدیں فرمایا یہ جنت کی کیاریاں ہیں. جنت کی کیاریاں ہیں. جیسے ایک بہت بڑا باغ ہوتا ہے, اس کی کیاری ہوتی ہے جس میں پودے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ہمارا یہ مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں. ہم جنت کی کیاریوں میں تو آتے نہیں ہیں, جنت جانے کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلے جنت کی کیاریوں میں تو آؤ. یقین کرو جب ثواب کی نیت سے, اللہ کی رضا کی نیت سے کیاریوں میں آؤ گے, تمہیں جنت کا مزہ آئے گا, تمہیں لطف جنت کا آئے گا. اللہ اکبر. بعض لوگ آتے ہیں ادھر و سلام پھر گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پیچھے مڑ کے دیکھو ساری صفحے خالی ہوتی ہیں. اللہ جانے کیا مسجد میں کیا چبھتا ہے, کچھ چبھتا ہے, دوڑے لگ جاتی ہیں مسجد سے, بھاگ جاتے ہیں. نہ میرے بھائی, مسجد سے دل لگا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, اور ان میں ایک انسان وہ بھی ہے جس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے. تو بہرحال یہ تو موضوع الگ ہے, میں عرض کر رہا ہوں. خالق کائنات نے فرمایا, میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے مسجد میں آتا ہے, مسجد سے دل لگاتا ہے, مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. کثرت سے مسجد میں آنے والا انسان بھی اللہ اس کی زندگی کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں, اس کے درجات بھی بلند کر دیتے ہیں. اور تیسرا انسان کون سا ہے؟ فرمایا وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ, ایسا انسان جو ایک نماز پڑھ لینے کے بعد, ایک نماز ادا کر لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. اچھا اب ظہر پڑھ لی ہے, اس کے بعد عصر پڑھنی ہے, وہ تیاری میں رہتا ہے کب عصر کا وقت ہو تو میں نماز ادا کروں. مجھے ایک ایمان سے بات بتاؤ, ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب عصر کی تیاری رکھو گے تو اس دوران کوئی گناہ کرو گے؟ بولو تو پھر بولو, یقین ہے تو بولو. جب عصر پڑھ کے مغرب کی تیاری رکھو گے تو اس دوران گناہ کرو گے؟ مغرب پڑھ کے عشاء کی تیاری رکھو گے تو اس دوران گناہ, اور عشاء پڑھنے کے بعد پھر فجر کی تیاری رکھو گے تو گناہ. صرف نماز کی تیاری رکھنی ہے, اللہ تجھے گناہوں سے محفوظ فرما دے. ہے چھوٹا عمل, مشکل اتنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث سماعت فرماؤ. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اذا وجہت الى عبد من عبیدی مصیبت فی بدنہ او مالہ او ولدہ ثم استقبل ذلك بصبر جمیل. کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب کسی انسان کو مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, او مالی وہ مال کی پریشانی ہو, او ولدی اس کی اولاد کی پریشانی ہو, ثم استقبل ذلك بصبر جمیل, وہ انسان صبر کے ساتھ اس مصیبت کا استقبال کرے, صبر سے استقبال کرے. مصیبت آ جائے تو واویلا نہیں کرنا, لیکن مصیبت اللہ سے مانگنی نہیں ہے, کیونکہ مصیبت 2 وجوہات کی بنا پہ آتی ہے. 2 وجہ ہوتی ہیں مصیبت آنے کی. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں, اپنی غلطیوں, اپنی خطاؤں کی وجہ سے مصیبت میں گھرا جاتا ہے, مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے.
اپنے گناہ کی وجہ سے۔ ایک شکل یہ ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے درجات بلند کرنے کے لیے اس کو مصیبت دیتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟ اس طرح کہ مثال کے طور پہ کسی بندے نے کہا کہ یا اللہ مجھے کل قیامت کے روز حضور کا ساتھ عطا فرما۔ یار ہولی بول دے، اتنی بڑی دعا دے سکے، پھر بولو آمین۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے گا انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے۔ اچھا ایک بندے نے دعا کی اللہ مجھے حضور کا ساتھ عطا فرمانا، لیکن اب اس انسان کے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ حضور کا ساتھ مل سکے، تو دعا اپنے بندے کی اللہ رد کرتا کوئی نہیں۔ اس نے دعا بہت بڑی کہہ دی کہ اللہ مجھے اپنے حضور کا ساتھ دے کل قیامت کے روز، لیکن اس کے عمل، اس کا کردار، اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ حضور کا ساتھ مل سکے۔ اللہ پھر ایسے انسان کو چھوٹی چھوٹی مصیبت دیتا ہے تاکہ اس کے درجات بلند ہوتے جائیں، تاکہ اپنی دعا کو پہنچا جائے۔ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تھوڑی تھوڑی تکلیف دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان پہ جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے، لیکن تب جب وہ صبر کرتا ہے۔ اگر صبر نہ کرے تو مشکل اور پریشانی مزید بڑھتی رہتی ہے، جیسے میں شروع میں بتایا ہے۔ جب صبر کرتا ہے اس کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں، اس کے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب کسی انسان کو پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، وہ کرتا کیا ہے؟ استقبل ذالک بصبر جمیل۔ وہ صبر کے ساتھ اس مصیبت کا استقبال کرتے ہیں تو ہوگا کیا؟ استحییت منہ یوم القیامہ ان انصب لہ میزانا او انشر لہ دیوانا۔ یقین کرو سنیو، تمہیں ابھی ترجمہ بتاؤں گا، اللہ کی قسم خوشی سے جھوم نہ گئے تو پھر کہنا۔ ابھی تو عربی سن کے ہم نے سبحان اللہ کہی ہے نا، جب میں نے ترجمہ بتاؤں گا نا تو خوشی سے تم جھوم جاؤ گے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایسا انسان جو صبر کا دامن پکڑ کر کے مصیبت کا استقبال کرتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ کہے گا میرے فرشتوں مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے میزان لگاؤں، اپنے بندے کا حساب کروں۔ سمجھ آئی بات؟ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں مجھے حیا آتی ہے، یہ میرا بندہ دنیا میں صبر کرتا رہا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے میزان لگاؤں، میں اپنے بندے کا حساب کروں۔ میرے فرشتوں میرے اس بندے کو بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرما۔ کتنا بڑا انعام ہے، کام چھوٹا سا ہے کیا؟ بولو بولو، صبر کرنا ہے، ہر مشکل اور پریشانی، ہر تکلیف میں صبر کرنا ہے۔ جب صبر کرو گے بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ آخری حدیث سماعت فرماؤ۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اذا جمع اللہ الخلائق یوم القیامہ نادى مناد أين أهل الصبر أين أهل الصبر أين أهل الصبر۔ میرے محبوب نے فرمایا کل قیامت کے روز جب اللہ کے پاس ساری مخلوق کھڑی ہوگی، ساری خلقت کھڑی ہوگی، آواز لگائی جائے گی، آواز دی جائے گی، منادی دی جائے گی أين أهل الصبر أين أهل الصبر أين أهل الصبر۔ کہاں ہے صبر کرنے والے؟ کتنا بڑا انعام ہے۔ کل قیامت کے روز جب نفسی کا عالم ہے، ہر انسان کو اپنی اپنی پرواہ پڑی ہے، ہر انسان کو اپنی اپنی فکر پڑی ہے، ادھر آواز دی جا رہی ہے أين أهل الصبر
وہ صبر کرنے والوں کتنے ہو، وہ صبر کرنے والے ہو کتنے ہو؟ اللہ 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 اللہ. تو ہوگا کیا؟ فرمایا ناس وهم يسير وينطلقون إلى الجنة سراعا. میرے محبوب نے فرمایا جب آواز دی جائے گی کہاں ہے صبر والے، کہاں ہے صبر کرنے والے، تو میرے محبوب نے فرمایا جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ دوڑ کر کے جنت جانے لگ جائیں گے. کیوں بھئی نہ خوش نصیبات اپنا شمار کروانا دے، اپنا نام لکھوانا ہے تو کرنا کیا ہے؟ صبر. اچھا یہ آخری حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا وہ دوڑ کر کے نا جنت کی طرف جانے لگ جائیں گے. جب آواز لگی این اہل الصبر، دوڑنے لگ گئے، جنت کی طرف جانے لگ گئے. فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، رستے سے فرشتے مل گئے. اوہ کدھر تسی کدھر دوڑا لائی ہیں بھائی؟ انہاں دا حساب کتاب ہون ڈیا ہے، ادھر میدان لگا ہوا ہے، تسی جنت کو دوڑا لائی ہیں، خیر تے ہے. تم کدھر جا رہے ہو؟ تم نے کدھر دوڑے لگا دی؟ فرشتے کہتے ہیں فَيَنْتَلِقُونَ، فرشتے کہتے ہیں فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ إِنَّا نَرَاكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ. اور تم کدھر جا رہے ہو؟ کون تم جنت کی طرف دوڑے لگا رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں فَمَنْ أَنْتُمْ، تم کون ہو؟ کہاں فَيَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ الصَّبْرِ، ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم صبر کرنے والے ہیں. فَيَقُولُونَ، فرشتے کہتے ہیں صبر کرنے والے، خیر دے ہے تو انہوں. وَمَا صَبَرْتُمْ، کس چیز میں صبر کیا تم نے؟ کس چیز کا صبر جو تمہیں جنت میں دوڑے لگائی ہوئی ہیں؟ وَمَا صَبَرْتُمْ. فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں كُنَّا نَصْبِرُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ وَكُنَّا نَصْبِرُ عَن مَّعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُقَالُ لَهُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. فرشتے کہتی ہیں کون سا تو نے صبر کیا، کس صبر کی وجہ سے جا رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں ہم نے صبر کیا، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کیا، ہم نے اللہ کی اطاعت کی، لوگوں نے تکلیفیں دی، ہم نے صبر کیا، ہم نے برداشت کیا، گناہوں سے صبر کیا. سامنے لوگ گناہ کرتے تھے، گناہوں کا لطف اٹھاتے تھے، ہم گناہ نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے، گناہوں سے بچاتے تھے. آواز آئے گی ادخلوا الجنہ، ادخلوا الجنہ، چلو جاؤ پھر جنت میں، چلو جاؤ جنت میں، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ. اور خالی جنت نہیں فرمایا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہت بڑا اجر لے کر کے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. میں قربان میرے بھائی، انعام اتنا بڑا ہے لیکن کرنا کیا ہے؟ بولو تو صحیح. سبق یاد کر لیں، کرنا کیا ہے؟ صبر. کوئی مشکل آئے، تکلیف آئے، بس صبر کرنا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.